ایک انصاری صحابی نے ایک مہاجر کو لات مار دی. لات مارتے سمجھتا ہے نا, وہ جی میں یہاں پہ بیٹھے اپنا ہوئے ایسے کرتے ہیں نا, تو دوسرے کو ہٹانا ہو تو کہتے ہیں پیچھے ہو جا. ایک انصاری صحابی نے ایک مہاجر کو لات مار کے کہا سائڈ پہ ہو جاؤ. حضرت عمر فاروق دیکھ رہے تھے, اور ساتھ اس نے انصاری نے پتہ ہے کیا کہا, ایک جملہ کہا. اس نے کہا ہم زیادہ ہیں, چلو مدینے, تمہیں مدینے سے نکلوا دیں گے. آپ کے سندھ میں یہی ہو رہا ہے نا, مہاجروں کے پیچھے پڑے ہوئے اور مولوی چپ سادے ہوئے, بات بھی نہیں کرتے. حضرت عمر فاروق نے سن لیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ابھی خلیفہ نہیں ہے, نبی علیہ السلام کا دور ہے, غزوہ تبوک میں خود نبی علیہ السلام حاضر ہوئے. حضرت عمر فاروق نے کہا دعنی یا رسول اللہ ان اضرب عنق ھذا المنافق, جس نے مہاجر کو لات ماری ہے اس منافق کی میں گردن اتار دوں, مجھے چھوڑو یا رسول اللہ. نبی علیہ السلام نے کہا داہو, نہ چھوڑ دو, اس کو چھوڑ دو. اور بڑا پیارا, لا یتحدث الناس ان محمدا یقتل صحابہ, لوگ یہ باتیں نہ کریں کہ محمد اپنے ساتھیوں کو قتل کرنے لگ گیا صلی اللہ. کتنی بڑی بات ہے. دو باتیں اس میں ثابت ہوئیں, کبھی اپنے مسلمان بھائی پر ظلم نہیں کرنا, زیادتی نہیں کرنا. دوسری کیا ثابت ہوئی, جو مہاجر پر ظلم کرتا ہے یا مہاجر کا حق چھینتا ہے یا مہاجر کو ذلیل اور ایک آپ کے وزیر نے کہا تھا ننگے بھوکے آئے, یہ کہتا ہے, نبی کی شریعت کہتی ہے وہ منافق ہے. اور کون تھا وہ؟ انصاری صحابی. اور جو غزوہ تبوک میں حاضر ہوا وہ صحابی اور منافق نہیں. لیکن نبی علیہ السلام کی اس روایت سے جو صحیح حدیث ہے, بخاری کی 4905 نمبر حدیث ہے, فرمایا جس نے مہاجر کو تکلیف دی وہ منافق ہے. اب کہاں جاؤ گے؟ ہم نے پاکستان میں کس مہاجر کو حق دیا ہے؟ کراچی کے مہاجروں کو چھوڑ دو, چلو, جنہوں نے اپنی جائیدادیں, نوکریاں اور اپنے وسائل مسائل سارے چھوڑے, اس وطن میں آئے, اس وطن کو بنایا, محنت کی, اپنے آپ کو دوبارہ جیسے مدینے کے مہاجروں نے کھڑا کیا, مکہ لے لیا. اگر یہاں پر مہاجر سے زیادتی نہ ہوتی ہم ہندوستان فتح کر لیتے. میں لکھ کے دیتا ہوں, کیونکہ جتنی بڑی ہجرت پاکستان بناتے وقت ہوئی, تاریخ میں یہ دوسری بڑی ہجرت ہے. پہلی مدینہ بنانے کے لیے ہجرت ہوئی تھی, اتنا بڑا مقام تھا. لیکن